نے فیصلہ کیا یہ شروع ہوا پٹیشنز کے ساتھ جو عمران خان نیازی، شیخ رشید احمد اور سراج صاحب جو جماعت اسلامی کی ہیں ان کی پٹیشنز تھی۔ ان میں لے دے کے 3 بنیادی باتوں پہ زور تھا۔ ایک، نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرو، ان کے لندن میں 4 فلیٹس ہیں۔ بھی انہوں نے ٹیکس چوری کیا ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کرو۔ اور تیسرا یہ کہ انہوں نے جو سپیچز کی ہیں اس میں کنٹرڈکشن ہے، وہ بھی لندن فلیٹ کے بارے میں، لہٰذا ڈسکوالیفائی کرو۔ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ کامن ویلتھ کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ اتنی فیکچول کنٹروورسی کی وجہ سے سپریم کورٹ براہ راست اس کا جورسڈکشن لے۔ لیکن ہمارے لیڈر نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی بھی ٹیکنیکل بنیاد میں نہیں جائیں گے اور ہمارا دامن صاف ہے، ہم عدالت میں جائیں گے، اپنا موقف پیش کریں گے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ آیا کہ 20 اپریل کو ججمنٹ آ گئی۔ اس میں 2 جج صاحبان نے ایک فیصلہ دیا، ان کے 3 ساتھیوں نے ان کی بات نہیں مانی اور اس کے نتیجے میں ایک GIT تشکیل دے دی گئی۔ ہم ادب سے اس پروسیس سے لے کر آج تک کے اوپر میں اس پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری رائے میں GIT پہلی بات تو ہے کہ اس طرح کے پولیٹیکل کویسچن کو جہاں ایک پولیٹیکل پارٹی ایک دفعہ دھرنے سے اقتدار نہ لے سکی، لاک ڈاؤن سے نہ لے سکی، اور پھر عدالت کے کندھوں پہ آنے کے لیے، اقتدار کے لیے یا ایک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے، یہ خالص پولیٹیکل کویسچن ہے۔ عدالتیں اس کنٹروورسی میں پھنسی ہیں تو نقصان ہوتا ہے، یہ پوری دنیا کا جورسپروڈنس ہے۔ لیکن بہرحال عدالت عظمیٰ نے یہ لیا، اور اس کے بعد تاریخ میں کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نہیں بنی۔ ہم نے اس کو قبول اس لیے کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پروسیس سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی میں ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی غالباً انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ انویسٹیگیشن کے عمل کو جج صاحبان براہ راست سپروائز کر رہے ہوں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ انویسٹیگیشن الگ کام کرتی ہے، پراسیکیوشن الگ کام کرتی ہے، اور جوڈیشری آفٹر الگ کام کرتی ہے۔ یہ جو کامن لا کا ایک اسٹیبلشڈ نارم ہے، ہم سمجھتے تھے کہ سپریشن آف پاور کا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس میں ہماری رائے میں اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد GIT کی جو فارمیشن ہے، اخبارات میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں ماڈرن ڈیوائسز جو ہیں وہ واٹس ایپ سے وہ شروع ہوتی ہے۔ عدالت عظمیٰ کو حق حاصل ہے کہ وہ جس بندے کو منتخب کرے، لسٹ سے نام چن لے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کم و بیش جو میرا تاریخ کا مطالعہ ہے، تاریخ قانون کا، اس میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح کی باتیں سامنے آئیں۔ اس کے بعد GIT بنی۔ ہم نے ادب کے ساتھ گزارش کی کہ ایک ان میں وہ آدمی ہے جو ہمارے خلاف ریفرنس بنا چکا، ایک وہ آدمی ہے جو ہمارے خلاف برقع میں CFO رہا، اس کی بیوی الیکشن لڑتی رہتی ہے۔ ہماری گزارشات ہم نے رکھی، وہ نہیں سنی گئی۔ ہم نے یہ ان کو بتایا کہ جناب وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف ایفیڈیوٹ واپس لے لو ورنہ اپروول بنانے کی کوشش، یہ بھی معاملہ چلتا رہا۔ پھر آخر میں رپورٹ آ گئی۔ اب رپورٹ پہ آ جائیں۔ رپورٹ ساری کی ساری، اکثر حصہ اس کا مخبر کی رپورٹ کے اوپر ہے۔ تھانے کچہری میں، تحصیل کے لیول میں جو رپورٹ ہوتی ہے وہ مخبر بتاتا ہے۔ یہاں ایک نیا اصطلاح استعمال کی گئی ہے جو آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں نے تو 47 کے بعد نہیں دیکھی، بلکہ مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر جب کامن لا شروع ہوا ہے انگریزوں کا 1860 سے، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی رپورٹ جو ہے سورس رپورٹ سے بنی ہو۔ اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ بہرحال اس میں سارے ڈاکومنٹ فوٹو کاپی ہیں، اور خود لکھا انہوں نے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تصدیق شدہ ہے، عدالت اس کو دیکھ لے۔ خیر رپورٹ آ گئی، تھوڑا آگے چلے۔ 3 ممبر بنچ جو تھا انہوں نے GIT پہ ہیرنگ کی، اچھی بات ہے،
لیکن اس کے بعد جب ڈیسیجن کے لیے کل اناؤنس ہوا کہ جی 5 ممبر صاحبان اس کا فیصلہ کریں گے، کم از کم ہمارے لیے یہ حیران کن ضرور ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ بھی کوئی اس کی ایک مثال ڈھونڈ سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرڈی آرٹم پارٹم کا بنیادی اصول ہے کہ نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ۔ ایک بات کو 3 جج صاحبان سنتے ہیں اور فیصلہ 5 کرتے ہیں، ان کے لیے آسان کام تھا کہ 5 بیٹھ جاتے، لیکن بہرحال یہ ہوا ہے۔ ہم ادب سے کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس قانون جورسپروڈنس کو ہم سمجھتے ہیں اس میں یہ انصاف کے تقاضے بالکل پوری نہیں کرتا۔ اس کے بعد اب جو آرڈر آئے ہیں اس کے 3-4 پہلو میں عرض کرتا ہوں۔ نیب کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ ایگزیکٹو کی ڈسکریشن کو ختم کرنا عام طور پر ہم کیس لا میں ناپسند کرتے ہیں۔ جیسا آپ جج صاحب کی ڈسکریشن کو ختم نہیں کر سکتے، نیب کی اپنی ڈسکریشن ہے، ان کو آپ یوزرپ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ ایک جج صاحب ہوں گے مانیٹرنگ جج، جو یہ دیکھیں گے کہ یہ نیب کا ریفرنس کیسے بنتا ہے۔ بھائی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج، میں بڑے ادب سے کہتا ہوں، کیا ریفرنس بنانے کے عمل میں شامل ہوگا؟ کیا انصاف کے تقاضے اس سے ہمارے پورے ہو سکیں گے جو فنڈامنٹل رائٹ ہے؟ پھر کہ وہ 6 ہفتے میں کرے، ٹھیک، جو عدالت سنے گی وہ کیس، نیب عدالت پنڈی کی، اسلام آباد کی، اس کی براہ راست سپرویژن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے وہ جج کریں گے۔ اس کی کیا مجال ہوگی کہ وہ ملزموں کو یا کسی کو وہ کس طرح ان کا فیئر ٹرائل کرے گا، آرٹیکل 10 کے تقاضے کیسے پورے کرے گا؟ آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں۔ تھوڑا آگے چلیں۔ الزام تو یہ تھا کہ اربوں روپے، 50 ارب سے خان صاحب شروع ہوئے تھے کہ 50 ارب روپے کی کرپشن ہو گئی، پھر کہا 10 ارب کے وہ فلیٹ ہیں، موٹر وے میں کمیشن ہے، فلاں ہیں، 30-35 سال کا ایک ایک کاغذ چھان مارا گیا۔ عدالت عظمیٰ کے 3 جج، 5 جج، 3 جج اور JIT 6 بندے، اور شاید ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہوں گے جن کو ساتھ بھائی جنات کہتے ہیں۔ چونکہ میں نے بارہا کہا ہے کہ میں عاجزی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اچھا ایک وکیل ہوں، میں یہ رپورٹ 1 سال میں نہیں لکھ سکتا۔ میں اللہ اعلان کہتا ہوں کہ یہ رپورٹ لکھی جانے والی ہے نہیں، لیکن اس کے اندر بھی آپ کو 1 روپے کا بھی الزام نہ ملا، نہ موٹر وے کمیشن کا، نہ ایئرپورٹ میں کمیشن کا، نہ پاور پلانٹ میں کمیشن کا، نہ LNG کا۔ اب آپ ان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں کس بات پہ کہ جی 2013 میں جب انہوں کو نامینیشن پیپر دیے، انہوں نے جو رقم لی ہی نہیں، خود لکھا ہے، جو لی ہی نہیں اپنے بیٹے سے، وہ ریسیویبل ہو سکتی تھی، وہ چونکہ آپ نے ظاہر نہیں کی، لہذا آپ ڈسکوالیفائیڈ ہے۔ بھائی آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہمیں کسی کمیشن پہ، کسی کک بیک پہ، کسی کرپشن پہ، لندن کے فلیٹ پہ ہی کر دیتے ہوتی، آپ ٹیکس ایویژن پہ کر دیتے، جو ان کی پریئرز تھی 3، وہ تینوں کی تینوں نہیں ہیں۔ میں اس کو انٹرپریٹ کر سکتا ہوں، حق بجانب ہوں یہ طے کرنے میں کہ تینوں کو تینوں الزام تو آپ کے سپریم کورٹ نے نہیں مانے جو آپ نے ہمارے اوپر لگائے تھے۔ میں آخر میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی 1947 سے لے کر آج تک کسی ایک وزیر اعظم نے اپنے 5 سال پورے نہیں کیے۔ یہ تاریخ کی آئرنی ہے، یہ سازش ہے، ہماری میچورٹی ہے، جو بھی آپ نام دے دیں، امر واقعہ یہی ہے۔ اور اس کے برعکس ایک خود ساختہ فیلڈ
پروفیسر ہین کینسن کی جس تھیوری کے اوپر اس پہلے مارشل لا کو جواز بخشا گیا تھا کسی طریقے سے، اس کے لکھنے والے پروفیسر نے یہ کہا تھا کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر دوسرے آتے ہیں جناب امیر المومنین، وہ بھی بڑی طویل عرصہ تک رہتے ہیں، اور پھر تیسرے آ جاتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں 9 سال وہ بھی رہتے ہیں۔ ان کا ٹینیور کو تو ویسے جواز بخشا گیا، میرے نام کی ججمنٹ ہے ظفر علی شاہ صاحب کی، جو انہوں نے مانگا تھا نہیں مانگا تھا وہ بھی عطا ہوا، لیکن کوئی الیکٹڈ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی تھی ترکی میں، عطا ترک نے، حضرت علامہ اقبال نے ایک شعر پڑھا تھا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اور بھی کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے، کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، 100,000 جب تک ستارے ذبح نہیں ہوتے تو سحر نہیں ہوتی۔ قربانیاں پہلے بھی دی ہیں سیاستدانوں نے، پھر بھی دیتے رہیں گے۔ اور آخر میں دعا کا ایک شعر پڑھتا ہوں، جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے ان کو ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے، جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے۔ تھینک یو۔ بتاتے ہیں سارا کچھ بتاتے ہیں، آپ نے کرنا ہے پہلے زاہد بھائی، اب تو سیدھ رہا آ جائیں زاہد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو تبصرہ کیا ہے بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب نے، اس پہ تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ اس نقطے پہ جس پہ ڈسکوالیفیکیشن آرڈر